سورہ دخان، جو موجودہ قرآن میں 44 نمبر پر ہے، 44، اور ہم نے اپنے ترتیب میں سے 61 نمبر پر لیا ہے، 61 نمبر پر۔ یہ ان سوروں میں ہے 7 سورے جن کی ابتدا ہوتی ہے حامیم۔ میں نے عرض کیا تھا سورہ نمبر 40 سے 46 تک، 40 to 46 7 سورے ایسے ہیں جن کے شروع کی آیت حامیم، اس لیے ان کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہے، اس کو صرف اس نیت سے ادا کرنے پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرے اور آپ کے کھاتے میں 20 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ہاں ایک حرف ہے، میم ایک حرف، 20 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ والکتاب المبین، بڑی واضح کتاب ہے، اس کے اندر کوئی تیڑ نہیں ہے۔ خواہ خواہ کے مولوی صاحبوں نے آپ کو اور میرے کو ہم کو ڈرا دیا، 14 علوم ہونے چاہیے، 70 علوم ہونے چاہیے۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ علماء دین نے جو ترجمہ تفسیر کا کام کیا ہے، اس کام کو ہم صرف مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے مجھ میں، آپ میں، ہماری نسلوں میں جو خوبیاں رکھی ہیں نا، وہ خوبیاں میں سے ایک علم تو نکھر کر سامنے انشاءاللہ آ جائے گا، انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں ٹیلنٹس کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے یورپ کی طرح ماحول، تعلیمی نظام بھی کریٹ نہیں کیا۔ وہاں پر آپ کو جان کر تعجب ہوگا، یونیورسٹی میں جو پروفیسر پڑھاتے ہیں، ٹیچرز، لیکچررز، پروفیسر، ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں، اور جو ٹیچر پرائمری کے KG کے بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس سے کہ یہ بچپن کی عمر وہ ہے کہ ان کو ان کا جائزہ لیا جائے، ان کی پسند ناپسند، ان کی مینٹالٹی پر غور و خوض کیا جائے، اور ان کے ذہن کو اس رخ کی جانب موڑا جائے جس طرف ان کی دلچسپیاں جا رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے اس طریقے سے بچے اپنی فیلڈ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے بر صغیر میں نے سوچا پیسے والا ہوں، میں سوچا بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، بچہ بننا ہی نہیں چاہتا، بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے، IT کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، MBA کرنا چاہتا ہے، مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر، تو ان کو ڈاکٹر MBBS بننا پڑے گا۔ میں نے ریکمینڈ کیا ہے، وہ وزیر صاحب سے میں نے بات کی ہے، وہ کوٹے میں سے تمہارا نام دے دیں گے چاہے نمبر کتنے ہی کم کیوں نہ ہو۔ اب وہ بچہ ہمارا زبردستی پڑھے گا تو ڈاکٹر بن سکے گا؟ سوچ کے دیکھیے، یورپ میں پرائمری لیول سے بچوں کی ذہن و نشو و نما پر توجہ دی جاتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ ان کی رغبت کس جانب ہے، کس فیلڈ میں ہے۔ میرا اپنی بات بتا رہا ہوں، ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کا بچہ میرے بچے کے ساتھ، دونوں ہائی اسکول میں ہیں، مالدار تھے، ہم تو معمولی سے آدمی ہیں۔ ہمارا بچہ اسکول سے آتا، گھر میں بیٹھو، ٹیوشن کے اتنے پیسے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یہیں ہیں گلف میں پڑھا لے رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ اللہ کرو، شکر ادا کرو۔ اب ان کو اللہ نے مال سے نوازا۔ بچہ اسکول سے آیا، سیدھا میتھمیٹک کے ٹیچر کے بعد، میتھمیٹک کا ٹیوشن ختم ہوا، سائنس کے ٹیچر کے پاس گیا، سائنس کا ٹیوشن ختم ہو گیا، انگلش کے ٹیچر کے پاس گیا۔ اب اس کے بعد میں رات میں 7-8 بجے گیا، کھانا کھایا۔ اب چونکہ مالدار ہیں، ہر گھر میں، ہر کمرے میں ایک TV لگا کے رکھا ہے، بچہ 3 گھنٹے TV دیکھتا، راس ہو گیا۔ جتنا اسکول کے بعد نے اس نے پڑھا تھا وہ پورا اس کے ذہن سے محو ہو گیا۔ اب ان کو تو یہ ناز ہے کہ میں نے بچے کو سمجھانے کے لیے، ایک ایک بات واضح کرنے کے لیے ٹیچروں کی فوج ظفر موج کو لگا دیا ہے۔ رزلٹ نکلا، ہمارا بچہ تو پاس ہو گیا، ان کا بچہ فیل ہو گیا۔ اب وہ بچے کی پٹائی ہو رہی، دھنائی ہو رہی، جوان بچہ ہے، کبھی ملے، اب شکایت شروع کر دی بچہ۔ میں نے گزارش کی، بھائی ایک کام کرو، اس کے شوق کو دیکھو، آپ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ان دنوں میں نیا کمپیوٹر کا سسٹم شروع ہوا تھا، آج سے 20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ، نیا سسٹم، اور وہ بچہ چاہتا تھا کہ کچھ آٹو کیڈ کا کورس کرے، اس کو بھیجے۔ آپ جان کر تعجب کریں گے، 2-3 مہینے کے اندر اس بچے نے اس آٹو کیڈ کی کلاس میں اتنی مہارت حاصل کی کہ ٹیچر کو، کبھی پرائیویٹ اسکول تھا، شام میں ٹیوشن کے لیے بچے جمع ہوتے تھے آٹو کیڈ سیکھنے کے لیے، تو ٹیچر فون کر کے اس بچے کو بتاتے تھے کہ میرے آنے تک تم کلاس لے لو۔ اب بتائیے، ایک بچہ جو 10th میں فیل ہو رہا ہے
وہ جا کر آٹو کیڈ کی کلاس دے رہا ہے ایز اے ٹیچر کے، جبکہ سامنے نہ صرف اس کے ہم عمر بلکہ اس سے عمر میں بڑے لوگ وہاں پر سامنے بیٹھے ہوئے. اس کا شوق تھا، اس کا ذہن کام کر رہا تھا. اور وہ لڑکا ایک زمانہ آیا کہ باپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹا رہا ہے. بھائی لکھنا پڑھنا تھوڑا بہت آ گیا کافی ہے کہ بھئی حساب کتاب تھوڑا بہت جان لے، کرسپونڈنس کر سکے. لیکن اب آپ چاہیں گے کہ نہیں، اب تو ڈگری لے کر آپ یہ بھی کام کر، اس میں اس کو کیا دل لگ رہا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے. بہرحال یہ کتاب بڑی واضح ہے. پھر اس میں ایک تیسری آیت آئی ہے جس پر بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک عمارت کھڑا کر دی. الفاظ سن لیجئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. اب اسے ملتی ہوئی آیت سنیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. کیا فرق ہے؟ یہاں لیلۃ مبارکہ ہے، وہاں لیلۃ القدر ہے. سورہ لیلۃ القدر میں قدر کا لفظ استعمال ہوا اور سورہ دخان میں لیلۃ مبارکہ. کسی نے خوب ڈھونڈا ہندوستان، ان کو حدیث کے ذخیرے میں سے 3 حدیثیں مل گئیں. انہوں نے کہا کہ یہ 14 شعبان کی شب ہے، یعنی 15 شعبان کی 14 تاریخ جب شعبان کی گزر جائے تو جو شب آتی ہے وہ 15ویں شب ہے. یہ بڑی بابرکت ہے، اس میں دعا کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے اور صحت تندرستی ملتی ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کسی رات میں کھڑے رہ کر اللہ سے دعائیں کیجیے، استغفار کیجیے، مل جائے گی. چلیے شعبان کو کے اندر بھی اس میں اس رات کی خصوصیت مان لیتے ہیں، لیکن کرنا کیا ہے؟ توبہ استغفار کرنا. ہوا کیا؟ قصہ کیا؟ ڈھونڈ کے نکالا کیا؟ حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے، 15ویں شب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے حجرے میں تھی. 12x8 کا کمرہ حجرہ ہے چھوٹا سا، ایک ہی چادر پر میاں بیوی بازو بازو لیٹتے ہیں. آدھی رات کے وقت حضرت عائشہ کو احساس ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے اٹھ جایا کرتے تھے تہجد کے لیے. جیسی احساس ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو نہیں ہے تو ان کی آنکھ کھل گئی، دیکھنے لگی. اور وہ جو چاندنی 14-15 کی چاند کی روشنی اوپر چھت کے پتوں میں سے جو چھن چھن کے آ رہی ہے، حضرت عائشہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھ کر کونے میں گئے، اپنی جوتیاں اٹھائیں، حجرے کے باہر نکل گئے. حضرت عائشہ کو بڑی تشویش، کہاں جا رہے ہیں آدھی رات کو؟ یہ بھی پیچھے آہستہ سے اٹھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آہستہ آہستہ نکلی، بڑے دبے پاؤں نکلی. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ مسجد کے احاطے کو پار کرتے ہوئے، ظاہر ہے مسجد کافی لمبی ہے، وہاں پر 6-7 حجرے بنے ہوئے ہیں ازواج مطہرات کے لیے، اور حضرت عائشہ کا حجرہ امام کا جہاں ممبر ہے وہاں سے بڑا قریب ہے. اور یہ علاقہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے. یہاں 2 رکعت حاجیوں کو نماز عمرہ اور حج کے لیے جانے والوں کو تاکید کی گئی کہ اس علاقے میں اس حصے میں 2 رکعت نفل ادا کی جائے. یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر نکل گئے تھے، وہ بھی نکل ننگے پیر ہیں، وہ بھی نکل کے چلے گئے. ذرا سا مسجد کے باہر نکلے تو سامنے دیکھا قبرستان ہے، قبرستان کا دروازہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہو اور اندر تک چلے گئے. حضرت عائشہ قبرستان کے دروازے کے قریب جا کر کھڑے رہے کہ ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی باؤنڈری والا وغیرہ تو تھی نہیں. دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کھڑے قبرستان کے. کافی دیر تک آپ مصروف رہے، دکھائی نہیں دے رہا، سورج کے چاند کی روشنیوں سے اتنا دکھا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ دیکھنے میں اتنی مگن تھی، انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹتا ہوا دیکھی، حضرت عائشہ بھی تیزی سے پلٹی اور بھاگنے لگی. تیزی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئی، حجرے میں آئی، آ کر لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ اپنی نارمل رفتار سے چلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، حجرے میں آئے، جوتیاں بازو چھوڑی، آ کر بازو بیٹھ گئے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک احساس ہوا کہ جاتے وقت جب انہوں نے حضرت عائشہ کو چھوڑا تو وہ سو رہی تھی، نارمل سانس بریدنگ جو ہے بالکل تنفس نارمل چل رہا. اب واپس آ کے بیٹھے ہیں تو بھاگ کے آنے کی وجہ سے سانس پھول رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ میں سمجھ لیں، ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں، ایک عام انسان سمجھ جائے گا کہ بھائی بھاگ کر سانس کیوں پھولتی ہے اچانک، لیٹے ہوئے آدمی کی سانس پھولتی ہے، اللہ کہ کوئی خطرناک خواب دیکھا ہو. خواب میں دیکھیے آپ، خواب میں یوں دیکھیے کہ آپ ڈوب رہے ہیں، آپ کی سانس بستر پہ لیٹے ہوئے سانس پھولنا شروع ہو جائے گی، کانپنا ہانپنا شروع کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے اپنا دست مبارک حضرت عائشہ کے سینے پر مارا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، درد ہوا. ظاہر ہے ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہے،
آلموسٹ 55 سے زیادہ ہو چکے ہیں، ایک طاقتور مرد. اور حضرت عائشہ ابھی 12-15 سال کی کم عمر لڑکی کا اور دبلی بدلی لڑکی خاتون ہے. بڑی تکلیف ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے، ہوشیار بھی ہیں. فرمایا کہ عائشہ تم نے کیا سمجھا اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا، یعنی تمہاری باری کے دن میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا؟ پھر آپ نے بتایا جبرائیل آئے تھے، کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں آج بقی کے قبرستان والوں کے لیے جا کر دعائے خیر کروں، دعائے مغفرت کروں. اب جو لوگ اس رات کو منانا چاہتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی سنت پہ عمل کیجئے. ٹکٹ کٹائیے، مدینہ منورہ جائیے، شعبان کے مہینے میں 10-11 کا ٹکٹ کٹائیے، وہاں پہنچ جائیے. 15ویں شب کو 14 کا دن گزار کر 15ویں شب روزے بھی رکھیے. 13, 14, 15 رسول اللہ ہم نے ایام 20 کے روزے رکھے، حکم بھی دیا ہے امتیوں. 15ویں شب کو جائیے، بقی کے قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی. اب لوگوں نے کیا کیا کھیل، شیطان نے وسوسہ ڈالا، ارے یہ تو عمرہ بھی نہیں ہوا، یہ تو حج بھی نہیں ہوا، مدینہ جانا ہے وہ بھی قبرستان میں، تو بہتر یہ ہے کہ اتنی دور جانے کے وجہ اپنے قبرستان میں چلے جاؤ. اب جب ایک آدمی قبرستان پہنچا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ بھئی قبریں اجڑی بھی پڑی ہوئی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی کو ذرا وائٹ واش کر دیا جائے، قبروں کو ذرا درستی کر دی جائے. اب وہ جو قبروں کا نگران ہے گورکھن، اس نے بھی کہا ہوگا صاحب ذرا کچھ ہمارا بھی خیال رکھو. اب ایک سلسلے چل گئے. 2 حدیثیں اور بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شب کو جو عبادت کرے گا، اگر اس کے گناہ، ایک قبیلہ ہے مضر، شاید وہ سرد علاقے کا قبیلہ ہے، جن کے بھیڑوں پر بکریوں پر اتنے بال ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے سرد علاقوں کے جانوروں پر انتہائی بالوں کی ایک اوپر بہت بڑی لیئر رہتی ہے تاکہ وہ سردی سے ان کو محفوظ رکھو، ورنہ ٹھٹر کے مر جائیں گے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اس رات استغفار کرو گے تو اس بھیڑ کے بالوں کے برابر جو گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے. پھر فرمایا کہ اگر اس رات استغفار کیا جائے تو عمریں بڑھ جائیں گی، دولت بڑھ جائے گی، صحت و تندرستی ملے گی. یہ 2 حدیثیں حضرت علی سے مروی ہیں، ایک حضرت عائشہ سے. تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ رات کو اٹھیں، میں اور آپ مل کر عبادت کریں، استغفار کریں. دیگر حدیثیں بھی تو ہیں کہ فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور ایک فرشتہ منادی لگاتا ہے، اے گناہوں کی آگ بھڑکانے والے، اللہ سے مغفرت مانگ، اللہ گناہوں کو نہ معاف کرے گا، بخش دے گا تجھے. مانگ اللہ سے، کیا مانگتا ہے، اللہ سننے کے لیے تیار، یہ کام تو کرنے کے لیے تیار. البتہ بر صغیر میں اب ایک سلسلہ چل پڑ گا. 14 کی رات یا 15 کے دن سارے کے سارے مل کر قبرستانوں کو جاتے ہیں، بہت وہاں پہ میلے ٹھیلے رکھ رہے ہیں وہاں پر، اور اس دن گھروں میں بہترین پکوان ہے. پھر شیطان کے وسوسے سے خیال آیا کہ اس دن ہمارے جو بزرگ انتقال کر کے ان کی روحیں زمین کو وزٹ بھی کرتی ہیں، لہذا اب جو میٹھے کھٹے بنانے ان کی پسند کے بنائیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ابا کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، اگر ان کی روح آتی ہے، پہلے تو فرشتے روح قبض کر کے لے جاتے ہیں اور اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں کسٹڈی کے اندر. کیسے چھوٹ کے آئیں گے؟ چلیے ٹائم سے فار دا سیک آف آرگومنٹ، بحث کو ماننے کے لیے، ان بحث کو بات سمجھانے کے لیے فرشتوں سے انہوں پوچھا کر نیچے آ گئے. اب آ کر ہمارے دادا نے دیکھا ہوگا کہ مجھے تو حیدرآباد کا ڈبل کا میٹھا بہت پسند تھا، میرے زمان میں تو پکا کے کھلائے نہیں، لیکن یہ میرے پوتا پوتی نواسا نوازی یہ کمبخت مزے میرا نام لے کر میرے لیے بنا کر خود دبا کے کھا رہے. اب انہوں خوش ہوتے ہوں گے یا ہم کو کوس کے جاتے ہوں گے؟ ذرا سوچ کے دیکھیے. اب وہ جا کر عید بنا. ایک بار ہم نے اپنی نانی سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہا کہ بیٹا اسے مردوں کی عید کہتے. بچے چھوٹے تھے 7-8 سال کے، تو سمجھ میں نہیں آیا. عید تو خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اب یہ مردوں کی عید کیسے ہوتی ہے؟ ایک آیت کو بیس بنا کر ایک باقاعدہ پورا تانا بانا بنا گیا. اور آج امت مسلمہ بر صغیر میں یہ دن بڑے شعبان کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا. اس مہینے سے زیادہ روزے آپ نے سوائے رمضان کے کسی میں نہیں رکھے. البتہ امتیوں کو تعلیم دی شعبان میں 15 تک روزے رکھو، اس کے بعد میں مت رکھو، اس سے کہ فرض روزوں پر اس کا اثر پڑے گا، سوائے ان لوگوں کے جو 3 دن روزے رکھتے ہیں، ہر مہینے کی عادت ہے جنہیں، یا جن کی عادت ہے ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، وہ روزے رکھ سکتے ہیں. چلیے آگے بڑھیے. اللہ فرما رہا ہے ہم لوگوں کو ڈرانے کا، خبردار کرنے کا ارادہ، انا کنا منذرین، اور یہ وہ رات تھی، اس میں ہر معاملے کا فیصلہ حکیمانہ ہوتا ہے.
اب اگر یہ کہہ لیا جائے کہ عمریں بڑھ جاتی ہیں تو پھر رسول اعظم نے دعائیں کی، عمر نہیں بڑھی آپ. دیگر نبیوں کی 100 سال عمر تھی، رسول اعظم کو 63 سال. صحت بھی نہیں ملی رسول اعظم کو. آخری ایام تو آپ مسجد کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چل کے نہیں جا سکے. حضرت عباس اور حضرت علی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر ایسے گئے، آپ کے پیر مبارک زمین پر گھسیٹتے جا رہے تھے. دولت بھی نہیں ملی دنیاوی اعتبار سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اعظم کی حیات میں کبھی 3 دن مسلسل ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا. ہفتوں ایسے گزر جاتے تھے کہ بس ستو اور پانی کے ذریعے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا. گھر میں پکانے لائق کوئی سامان نہیں تھا، اناج غلہ ترکاری. اور رسول اعظم کو تو کچھ نہیں ملا. چلیے اللہ تو مانگنے پر ہمیں دینے تیار ہے، تو مسئلہ کیا؟ اپنے اپنے گھروں میں استغفار کریں راتوں کو. یہ 3 راتوں میں کریں، ایک ہی رات چلے. بہرحال انا امر من عندنا انا کنا مرسلین، یہ ہمارا فیصلہ تھا، ہم رسول بھیجنے والے تھے. یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. رب کون ہے؟ زمین و آسمانوں کا ہر چیز کا مالک جو درمیان میں ہے. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کرو اس دن جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک سزا. اب یہ تو جب بھی آفتیں طوفان آتی ہیں دھواں چھا جاتا ہے. اب مکے میں تو قحط سالی کی وجہ سے ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا ہے. بڑے بڑے لوگ پہنچ رہے ہیں، درخواستیں کر رہے ہیں. ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اے اللہ ہم پر سے عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں. یہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کئی معجزے بتائے فرعونیوں کو. ایک بار دعا کی ملک کا پانی خون بن گیا. اچھا دعا کرو یہ پانی صاف ہو جائے پھر ٹھیک ہو جائے گا، تو ہم ایمان آ گئے. جیسی ٹھیک ہو گیا کہنے لگا ارے ایک بات کے اوپر تکلیف آئی تو ہم دین بدل دیں گے باپ دادا کا. دوبارہ کی، سارے ملک میں مینڈک پھیل گئے، پھر وہ تکلیف دور ہے. تیسری، سارے ملک میں سرسریاں کیڑے پڑ گئے، اناج غلے ہر چیز کھانے پینے کی. سرسریاں کھاتے کیا، کماتے پکاتے کیا، بھوکے تو نہیں مر سکتے. ہر بار یہی وعدہ، چلے اب آپ مسلمان ہو جائے گا یا بنی اسرائیل کو آزاد کرے. کئی عذاب بتانے پر ایمان نہیں لائے. تو آپ کا کیا خیال ہے، مکے والے ایمان لائیں گے؟ نہیں. اس لیے اللہ صاف فرمائے انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، میں اگر یہ عذاب دور کروں گا تو بڑے تھوڑے لوگ ہوں گے تم میں سے جو ایمان لائیں گے. اور رسول آیا ہے تمہیں بڑی پیاری پیاری باتیں بتا رہا ہے، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ ثم تولوا عنہ، منہ موڑتے ہو اور کہتے ہو قالوا معلم مجنون، یہ تو سکھا پڑھا ہوا باولا ہے، نعوذ باللہ، پاگل ہے، نعوذ باللہ. ایک شریف رسول کے بارے میں تم یہ کہتے ہو؟ کوئی نئی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اس سے پہلے ایسا ہی ایک معزز پیغمبر آیا تھا، اپنے بڑا شریف النفس رسول تھا. اس کا حال یہ تھا کہ نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آیا تھا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب اللہ نے اگر کسی نبی کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی ہے تو وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں. ان کا مطالبہ اتنا تھا، اندو الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو اپنے آپ کو میرے حوالے کرو، میں ایک امانتدار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی مت کرو، میں معجزے پیش کر رہا ہوں، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھ پر حملہ ہو. اس کے باوجود لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے بعد رہو. لیکن بہرحال قوم نہیں مانی. آخرکار اللہ کا حکم آیا، مسلمانوں کو 12 قبیلوں کو لے کر چل پڑو. فرعون نے ان کو پکڑنے کے لیے پورے ملک کی فوجوں کو بلا لیا اور پیچھا کیا. آخرکار اللہ نے کیا، ایمان والوں کو تو اللہ نے سمندر میں راستہ دے دیا اور پانی پھٹ کر 2 حصوں میں تودیل عظیم کی شکل میں کھڑا رہ گیا. اور جب اسی سمندر کے اندر فرعون اپنی فوج کے ساتھ داخل ہو گیا، اللہ نے اسے ڈبا دیا. انہم جندم مغرقون. اب بتائیے اپنے پیچھے کیا کیا چھوڑ کر گئے یہ لوگ. ایک پوری قوم کے مرد، فوج میں صرف مرد تھے، عورتیں نہیں تھی. اور بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے کہ 12 قبیلے غلاموں کے تھے، سارے ملک کا کام فری فنڈ میں کرتے تھے. ایسوں کو پکڑنے کے لیے فرعون نکلا تھا. اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، کھیتوں کو، باغات کو، محلوں کو، گھر بار، ہر چیز کو چھوڑا. اب کوئی نہ کوئی پڑوس کی قوم نے تو قبضہ کیا ہوگا نا یہاں پر. اللہ تعالیٰ جب سزا دیتا ہے تو ایسی کہ ان کی بنائی ہوئی نعمتوں سے سرفراز دوسرے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے بنی اسرائیل کو ایک دردناک عذاب سے نجات دی. تم نے کیا سمجھا ہے دنیا والوں؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما
لاعبین، ہم نے یہ زمین آسمان کھیل کے لیے بنا ہے، دل لگی کے لیے بنا ہے. وما خلقناہم الا بالحق، ہم نے ان کو پورے حق کے ساتھ بنایا ہے. لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اور جب بنایا ہے تو اس کا آخری وقت بھی آئے گا. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، سب کے لیے ایک آخری وقت ہے، اور اس دن اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکے گا. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، کوئی قریب ترین عزیز کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کوئی کسی کو مدد نہیں پہنچائے گا. گنہگاروں کے لیے دوزخ کا بدترین عذاب ہے، تیل کی تلچھٹ جیسا زقوم کا درخت ہے، پیٹ میں جو آ کر جوش کھائے گا، کھولتا ہوا پانی، اور جہنم کے بیچ میں سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا کہ دنیا میں بڑا اکڑ اکڑ کر پھرتا تھا، بڑا عزت دار. اس کے برخلاف اللہ سے ڈرنے والے جنت کے باغات اور امن میں ہوں گے. آخری آیت میں اللہ فرمائے وہ وہاں کسی چیز کا، موت کا مزہ کبھی نہیں چکیں گے کہ اللہ تعالیٰ موت کو ختم کر دے گا مینڈے کی شکل میں، اور ان پر سے دوزخ کا عذاب دور کر دے گا. یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. آخری آیت فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. کتنی بار قرآن میں آیا ہے، قرآن آسان زبان میں آیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر چیز ہر لفظ سمجھ جائیں گے، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ علماء امت نے جو ترجمہ تفسیر ہے کیا اسے پڑھیے، جتنا میری اور آپ کے سمجھ میں آؤ اتنا عمل کر لیجیے، ہماری نجات کے لیے کافی. پورا سمجھنا ضروری. عمر لگائیے، جیسا دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، تعلیم کے لیے، ڈگریوں کے لیے عمر لگا رہے ہیں، اس کو قرآن سمجھنے کے لیے جتنا یاد کریں گے اتنے درجے بلند قیامتیں ملیں گی. جتنا سمجھ میں آئے گا اتنا ہی علم آئے گا، اتنا ہی عمل کریں گے، خدا خوفی ہمارے اندر آئے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر اللہ صاف فرما رہا ہے فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. انتظار کرو، آپ بھی انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تو یہ 7ویں سال کے درمیان میں یہ قحط سالی آ گئی. یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، حدیث کی کتاب میں ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ قحط سالی آ گئی. ایک اور سورہ میں اس کا ذکر ہے جس پر انشاءاللہ تعالی اگلی بار باتوں کی سورۃ المومنون. یہ 23 نمبر کا سورہ ہے جس کو ہم نے اپنی ترتیب میں 62 نمبر پر لیا ہے، تو اس پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.